اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاساسی کا 13 درس ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آج یہ 14واں درس ہے الدرس الرابع عشرہ یعنی 14واں درس ہے۔ درس کا عنوان ہے بیت بکرن۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ بیت بکرن۔ یہ بتائیے یہ کون سی ترکیب ہے؟ کون بتائے گا؟ بیت بکرن کون سی ترکیب ہوگی؟ یہ آگے وہ ہے نا مضاف میں بکر کا گھر۔ بالکل مرکب اضافی۔ احسنت، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یعنی السلام علیکم مولانا۔ مرکب توصیف اضافی۔ اچھا، اس میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر مضاف تو اس میں ہے، یہ مضاف اس میں بیت ہے، اور مضاف الیہ بکر جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے احسنت وہ مضاف احسنت، الیہ۔ خدا سلامت رکھے۔ ہاں، بیت مضاف اور بکرن مضاف مضاف الیہ، اور یہ اس کا دوسرا درس ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ریحان و فرحان؟ جی جناب اچھے ہیں، آپ جبل کیسے ہیں؟ پور اپنی جگہ پر ہے؟ ٹھیک ہوں۔ جی چلیے، پاپا ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلیے دیکھیے، یہ 14واں درس ہم لوگ شروع کر چکے ہیں۔ تھوڑا وقت پہ آیا کیجیے، 8:15 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ 8:15، 8:15 یہ الدرسو یعنی کلاس، سبق الرابع عشرہ یعنی 14واں درس کا عنوان ہے بیت بکرن۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، بیت بکرن، یہ اس طرح سے اس پہ 2 زیر آئے گا۔ خیریت سے مہدی صاحب؟ ہاں، الحمدللہ، آپ کی دعا۔ بیت بکرن یعنی بکر کا گھر۔ دیکھیے، آئینہ مانے کون جانتا ہے آپ میں سے؟ آئینہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں؟ کہاں؟ این البیتو کیا ترجمہ ہوگا؟ صرف اگر اتنے کا ترجمہ ہم کریں تو این البیتو کا گھر کہاں ہے؟ گھر کہاں؟ گھر کہاں ہے؟ این البیتو گھر کہاں ہے؟ یا بکرو یعنی یا بکرو اے جب کہا، بکر۔ اے بکر، یا جو ہوتا ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف حرف ندا۔ ندا حرف، یہ ہے حرف ندا۔ ندا کہتے ہیں آواز کو، یعنی ایسا حرف جس سے آواز دی جاتی ہے، اے او اے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے عربی میں یا اور ایا آتا ہے۔ تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہم کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یا حرف ندا ہے، اے۔ تو این البیتو یعنی گھر کہاں ہے؟ یا بکرو، اے بکر۔ اچھا، یا کے بعد جو ناؤن آئے گا نا جس کو آواز دی جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے منادا۔ یہ ہے حرف ندا اور یہ ہے منادا، ٹھیک ہے؟ یہ حرف ندا اور یہ اگر ایک منٹ، منادا۔ جی بتائیے۔ اگر لکھ رہے ہیں نا، ہاں لکھ لیں۔ جس کو آواز دی جاتی ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو بکر ہے یہ بکر منادا ہے، اور یا اگر حرف میم ندا ہے۔ جی، میم نون الف ڈال۔ منادا لکھ دوں؟ یہ جی دیکھیے، آگا۔ منادا ایسے لکھا جائے گا۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں رہ جاتی ہیں آپ؟ آغا صاحب یہ عربی کی کلاس ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، مجھے لگا۔ 8:15 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا 8:15 پہ۔
تو یا حرف ندا اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں منادا. تو این البیتو گھر کہاں ہے؟ یا بکرو اے بکر. جواب دیا البیتو فی شارع المسجد الحرام. البیتو یعنی گھر، فی شارع المسجد الحرام. مسجد الحرام ایک ہے ورڈ سمجھ لیجئے. شارع المسجد الحرام یعنی مسجد الحرام والی سڑک. یہ شارع مضاف، مسجد الحرام مضاف الیہ ہے. تو البیتو فی شارع المسجد الحرام، گھر مسجد الحرام والی سڑک پر ہے. مسجد الحرام کس مسجد کو کہتے ہیں؟ کعبہ. مدینے میں ہے جو. نہیں مسجدین میں جو ہے اس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. نبوی اور کہتے ہیں، مکے کعبے کو میں کہتے جو ہیں نا. خانہ کعبہ جہاں پر ہے اس کو مسجد مکے میں الحرام آیا. کہا جاتا ہے. کم ایجار البیت، کم کے معنی ہوتا ہے کتنا. آقا اسکرین نہیں دکھ رہی ہے آقا. اسکرین نہیں یہ دکھ رہی؟ لبیک کیا حسین آ رہا ہے لکھا ہوا. یہ طاہر جی حسین کی آقا اسکرین ہے. اسکرین نہیں آ رہی ہے. یہ اسکرین بیٹا طاہر آپ نے کر دیا ہے. یہ لڑکا ہمارا بچے نے دکھا دی اپنی اسکرین. چھڑخانی نہ کرو بیٹا ریحان و فرحان، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے سب کو اسکرین. جی دکھ دی آقا. ہاں یہ دیکھیے. جی آقا. تو یہ سب دیکھا کہ نہیں دکھا؟ یہ سب جو بتایا میں نے. جی آقا یہ جی دکھا تھا. آقا. چلیے تب ٹھیک ہے. کم ایجار البیت، کم ہوتا ہے، کم معنی ہوتا ہے کتنا. ہاؤ مچ. کم یعنی ہاؤ مچ کتنا. ایجار کہتے ہیں کرائے کو. ایجار یعنی کرایہ. ایجار البیت گھر کا کرایہ. یہ بھی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، چونکہ یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے. کم ایجار البیت گھر کا کرایہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، کم یعنی کتنا. ایجار البیت گھر کا کرایہ، گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ کہا ایجار البیت یعنی گھر کا کرایہ. یہاں دیکھیں یہ مضاف الیہ اس لیے مجرور آیا، اس پہ زیر آیا. ایجار البیت یعنی گھر کا کرایہ. الف ریال، 1000. الف بولتے ہیں 1000 کو. الف یعنی 1000. ریال جو سعودیہ کا روپیہ ہے، وہاں کی کرنسی ریال ہے. دیکھیے 500 ریال، یہ 500 ریال ہے. 500 ریال کے 2 نوٹ ہیں، یعنی 1000 ریال کا. ایجار البیت گھر کا کرایہ 1000 ریال، 1000 ریال ہے. فی الشہر، ایک مہینے میں. مہینے میں فی الشہر، مہینے میں. شہر یعنی مہینہ. دیکھیے زبانوں کا کتنا فرق پڑتا ہے. ہمارے اردو ہندی میں شہر کس کو کہتے ہیں اور عربی میں شہر کس کو کہتے ہیں. جی تو آقا. ایجار البیت گھر کا کرایہ 1000 ریال، 1000 ریال ہے. فی الشہر، ایک مہینے میں. کم حجرتن فی البیت، کم حجرتن، کم یعنی کتنے. حجرتن کمرے، کتنے کمرے ہیں. فی البیت، یہ بیتہ دیا ہے لیکن غلط ہے. یہ یہاں کیا آئے گا؟ زیر آئے گا، یہ نہیں آئے جی. گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے. فی حرف جر ہے تو زیر آئے گا، بھلے کتاب میں ہو. غلط، جو نہیں ہے تو نہیں ہے. قاعدے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کم حجرتن فی البیت یعنی کتنے کمرے ہیں. فی البیت گھر میں.
کہا فی البیت ثلاث حجرات، فی البیت ثلاث حجرات، گھر میں 3 کمرے ہیں۔ اچھا، گنتی عدد و معدود والی آپ کو بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ آقا بتائیے نہیں آگا نہیں، کہ جب معدود، جیسے یہاں پہ دیکھیے ثلاثو حجراتن کہا، حجرات جانتے ہیں کیا ہے؟ حجرات حجرے کی جمع ہے، جی جی حجراتن، آقا ٹھیک ہے؟ حجراتن جب ہم لکھتے ہیں، یہاں پہ ہم نے لکھا حجراتن، اس کا مفرد کیا ہے؟ حجرا حجراتن، حجراتن یعنی مرا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی جمع ہے، جمع بنانے کے لیے الف تے بڑھا دیتے ہیں، یہ تو جمع بن جاتی ہے مؤنث کی، حجرات ہو گیا۔ آقا ہمیشہ سے ہو؟ آئیں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، جس کے آخر میں یہ گولتے ہو نا، یہ والی، جی اس جی کی یہ گولتے ہٹا کے الف اور تے بڑھا دیں، جمع ہو جائے گی مؤنث کی، مؤنث کی جمع، من جی آقا ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ ثلاثو یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کون بتائے گا؟ مذکر 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 ہے، ہے۔ ہمیشہ مذکر، یاد رکھیں، ایک تو اگر معدود، معدود اس کو کہتے ہیں جس کو ہم گن رہے ہیں، یہ معدود ہے، معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر لے کر آتے ہیں، 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے آقا پھر سے 10 بتا تک، دیجیے۔ 3 سے لے کے 10 تک، یا عدد اگر معدود اگر معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اس کے جنس مخالف رہے گی۔ جی آگا کب نہیں سمجھ آیا؟ ہاں رکیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، دیکھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں دیکھیے میں آپ کو گنتی لکھ کے دکھاتا ہوں، مثال کے طور پر نظر آ رہا ہے نا، اسکرین تو دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آگا آقا یہاں جی آگا، دیکھیے، ایک تو ایک چیز یاد رکھیے، جمع ہوتی ہے، مثلا ہم کہیں گے کراستن، جانتے ہیں سب کیا ہے؟ کاپی کراستن مانے ساحل ساتھ میں ہو، ہمارے ساحل ساتھ میں ہیں، جی جناب آگا صاحب اور بڑا کریں، جی ٹھیک ہے؟ اب دکھائیے، کاف پہ پیش آئے گا کراستن، کراستن ہے جناب یہ، ہاں کراستن ایک کاپی، جی اور کراستانے 2 کاپی۔ اب دیکھیے اس کو کہیں گے سلاسو کراساتن، دکھا آپ کو سلاسو کراساتن، الف آئے گا یہاں پہ، سلاسو کراساتن کہیں گے، تو یہ 3 کاپی آگا کراسات مؤنث ہے، یہ دیکھیں یہ جو پہچان جس میں گولتے رہے مؤنث، تو عدد ہم یہ مذکر لائیں گے، جب جس کو ہم گن رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، وہ مؤنث ہو تو عدد مذکر،
اور یہ مذکر تو یہ مؤنث. ابھی مثال دکھا الٹا دیتا ہے. ہوں آپ کو مثال دکھا دیتا ہوں. پہلے مؤنث کی پوری 10 تک لکھ دوں آپ کو. یہ قانون 3 سے 10 تک رہے گا. ثلاث کراسات، پھر کہیں گے آگے لکھتا چلاؤں چلے گا؟ آگے پھر آگے نہیں چلے گا جی یہ. آقا. آئیں کیسے مطلب نیچے لے جاؤں؟ نہیں 10 کے بعد نہیں آئے گا پھر یہ. نہیں 10 کے بعد بھی آئے گا، اس کا رول الگ آ جائے گا. جی ہاں اربعو یعنی پھر وہ جمع نہیں آئے گی، یہ جمع نہیں آئے گی، یہ مفرد آئے گی پھر. ٹھیک ہے. یہ جو جمع آ رہی نا کراسات، یہ 3 سے 10 تک ہے اونلی. اربعو نوٹ کر لیجئے گا اس میں، اربعو کراساتن. کراسات کو میں کاپی کر لوں تاکہ بار بار لکھنا نہ پڑے. یہ رکھیے اب اربعو اوپر سے تو کچھ کرنا ہے نا. کراساتن. اب یہاں پہ میں لکھوں گا خمسو کراساتن. خمسو کراساتن. پھر کہیں گے ستو کراساتن. سبعو کراساتن. ثمانیو کراساتن. نیچے آئیے تسعو، نوٹ کر لیجئے گا اس کو، کراساتن. پھر کہیں گے عشرو کراساتن. آئے سمجھ میں؟ جی آقا. یہ آپ یاد رہے 3 سے لے کے 10 تک جو معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر. اس کو نوٹ کر لیں، امتحان میں سے ضرور دوں گا. آگے معدود یعنی معدود جس کو گنا جاتا ہے، تو ہم کس کو یہاں گن رہے ہیں؟ کاپی کو گن رہے ہیں. جس کو گنتے ہیں یہ عدد کہلائے گا. عشرو عدد ہے، سبعو عدد ہے، اور یہ معدود ہے. یہ نوٹ کیا بیٹا آپ لوگوں نے؟ ریحان، فرحان؟ اسکرین شاٹ لے لیا جی بعد میں نوٹ کر لیا. جناب. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. چلیے اب دیکھیے، اب مذکر کی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو آپ نے دیکھ لیا. آگے پہلے یہ کیسے لکھیں گے پورا؟ اگر معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور آگے پھر ہاں اور جمع اگر تو رہے گا ہی معدود جرا گا. مؤنث. میں ابھی نہیں تو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جانا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. دیکھ لیے مثلا ہم نے کہا کتابن. کتاب تو مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. کتابن، کتابانے تثنیہ ہو جائے گا. الف نون تثنیہ کی پہچان ہوتی ہے ایسے. کتابانے. اب کہیں گے ثلاثتو، مؤنث ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ کتب. کتبو. تو یہاں کیا کہیں گے؟ کتبن. ان کے بعد ثلاثت، میں آگے تنوین آئے گا پھر. ہاں تنوین آئے گی. کتبن. اس کو میں کاپی کر لوں. یہ 10 تک آپ کا ایسے ہی جائے گا. تو آگے جب یہ کتاب مؤنث ہے تو پھر یہ اربعۃ. عدد کتاب مؤنث کہاں ہے؟ مذکر ہے. جی ہاں یہ اربعۃ کتبن. عدد دکھ رہا سب میں؟ مؤنث ہوا کہ نہیں ہوا؟ خمسۃ. جی آپ کیا ہو رہا ہے؟ ارے کچھ تو گڑبڑ ہے. دیکھیے خمسۃ، لا حول ولا قوت، کتبن. ایک ایک پیش کیوں زیادہ ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں. خمسۃ، ستۃ کتبن، سبعۃ کتبن. ایسے ہی آ جائیں گے ثمانیۃ. جو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیے.
پکڑ لیا کہ نہیں آپ لوگوں نے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں اس کو کیچ کیا کہ نہیں کیا؟ جی آگا اگر مذکر ہو تو اس کی مؤنث آئے گا عدد، اور اگر مؤنث ہے تو مذکر. ہاں، اور یہ جمع آئے گی 3 سے 10 تک، یہ یاد رہے، یہ بھی مہم ہے. جمع مجرور، اس کو بولیں گے جمع مجرور. 11 سے بدل جائے گا، 11 سے 99 تک الگ آئے گا، مفرد منصوب آئے گا وہاں پہ. تسعۃ کتب، اور اس کے تو بعد عدد جو ہے وہی تو جمع آئے گا نا. عشرۃ نہیں، معدود عدد نہیں، عدد تو ویسا رہے گا، معدود مفرد ہو جائے گا. معدود جمع ہے، یہ جمع ہے نا، دیکھیے جمع مجرور ہے یہ. جی عشرۃ جیسے کتب. کاپی یا پینسل کے جو آئے گا اس کو معدود بولیں گے. ہاں 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 ہاں. مثلاً جیسے ہماری یہ ابھی جو درس ہم پڑھ رہے تھے، یہاں کس کو گنا ہم نے؟ کمرے کو گنا، تو کمرہ معدود، جی یہ عدد. اسی طرح ہم یہاں کتاب کو گن رہے ہیں تو کتاب معدود اور یہ عدد. تو جو معدود ہوتا ہے ایک تو عدد کے مخالف رہتا ہے جنس میں، ٹھیک ہے، عدد کے مخالف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جمع معدود جمع مجرور آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا. کتابن ایک کتاب، کتابان دو کتاب، ثلاثۃ کتب تین کتاب، اربعۃ کتب چار کتاب، خمسۃ کتب پانچ کتاب، ستۃ کتب چھ کتاب، سبعۃ کتب سات کتاب، ثمانیۃ کتب آٹھ کتاب، تسعۃ کتب نو کتاب، عشرۃ کتب 10 کتاب. آگا جیسے آپ نے بولا نا معدود جمع مجرور رہتا ہے، مطلب یعنی جمع آئے گا، جیسے کتاب کی جمع کتب ہے اور اس پہ 2 زیر آئے گا. مجرور یعنی زیر آئے گا. زیر آنا، ہاں. جر کو بولتے ہیں، کسرے کو مجرور بولیں گے. جر، کسرے کو جر بولتے ہیں، اور جس پہ آتا ہے کسرہ اس کو مجرور بولتے ہیں. ہمیشہ مجرور. ہاں، ہمیشہ ایسے ہی آنا ہے. جی کیسے ہم نے دیکھی یہاں کیا پڑھا تھا، دیکھیں ہم یہ سب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں کتاب بھی کیا کہہ رہی ہے، حجوراتن کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی؟ جی حجوراتن. الف و ریالن دکھ رہا ہے، یہ بھی ریال کیا ہے، معدود ہے کہ نہیں ہے یہاں پہ بتائیے. جی آگا وہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی الفو جی کیا کہا آپ نے؟ الفو الف یعنی 1000، 1000. آ گیا سمجھ میں؟ اس کو دیکھ لیا دونوں کو آپ لوگوں نے نوٹ کیا سب نے؟ آگا ایک بار یہ دیکھ لیجیے، ہم نے ایسے لکھا ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، اور بالکل. اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا. ہاں، اور معدود 3 سے لے کے 10 تک لکھ لیں. 3 سے لے کے 10 تک معدود جمع مجرور آتا ہے. آگا 3 سے لے کے 10 تک معدود جمع مجرور آتا ہے. اور 11 سے 99 تک کا انشاءاللہ ایک دن اور بتا دیں گے ہم کسی دن، امتحان کے بعد، ابھی نہیں، زیادہ لوڈ ہو جائے گا. چونکہ عربی میں یہ چیزیں یا کسی بھی لینگویج میں یہ چیزیں بہت مہم ہوتی ہیں کہ ٹائم سیئنگ، ٹھیک ہے، کوئی شمار کرنا کسی چیز کو، ڈیٹ کا بتانا. آگا یہ ہے نا کہ 3 سے 10 تک معدود مجرور رہتا ہے. جمع مجرور لکھیے. جی آگے لکھ لیں. ورنہ جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں خالی. اب 11 سے لے کے 99 تک جو ہے مفرد منصوب رہتا ہے. مثلا احد عشرہ کتابن آئے گا، ایسے کہیں گے. تو کتابن یہ اس کی حالت میں ہے منصوب، مفرد منصوب آئے گا. ایسا آئے گا معلوم کہاں تک؟ 11 سے لے کے 99 تک اس طرح سے آئے گا کتابن. جیسے بولیں گے 42 کتاب تو کہیں گے 42 کتابن. 45 کتاب تو 45 کتابن.
اس لیے میں اچھا آپ کو اگر 10 تک کے مطلب کتاب بن آئے گا، اس کے بعد میں جو آئے گا تو عدد میں کتاب بن آئے گا، فتح آئے گا. یہ فتح آئے گا، اس کو بولیں گے منصوب. مفرد ہے، ایک تو ایک کتاب مفرد ہے، ٹھیک ہے، جمع نہیں ہے. کتب جمع ہے، 3 سے لے کر 3 سے 10 تک جمع مجرور، اور 11 سے 99 تک مفرد منصوب. آقا معدود کی اسپیلنگ ہے نا میم عین دال واو دال. جی 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 اس کو اسپیلنگ نہیں، ہجے کہیے. ٹھیک ہے، جی ہاں تو چلیں تو یہیں پہ رکا جائے. مہدی صاحب ہیں آپ ساتھ میں؟ ہیں. آقا آپ نے باڈی پارٹس نے یاد کرنے کے لیے دی. باڈی پارٹس دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ پیچھے آئے ہیں نا آپ کے درس میں؟ جی آقا آئے ہیں. ہاں تو اس کو یاد کر لیجئے گا، کچھ تو دیں گے نا اس میں کہ 10 15 20 جو ہیں لکھیے پارٹس آف باڈی. آقا یاد ہو گیا. اور آگے کا انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اتنے پہ رکتے ہیں. اسی کو آپ لوگ یاد کریے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے. گنتی بہت مہم ہے، بہت مہم ہے، اس کو ضرور سمجھیے گا انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ آقا، فی امان اللہ. آقا کب ہوتا ہے؟ خدا